بنام خدا مہربان و شفیق۔ وقوع پذیر یعنی واقعہ ہونے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو یقینی طور سے پیش آنے والی کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک آ جانے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ سمود تو ایک ہولناک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کو تیز و تند آندھی نے برباد کر دیا، جسے ان کے اوپر متواتر 7 راتوں اور 8 دنوں کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ قوم وہاں اس طرح مردہ پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے تمہیں کوئی بچا کچا نظر آ رہا ہے؟ اور اسی غلطی کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے تہوبالا ہو جانے والی بستی کے لوگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں سختی سے گرفت میں لے لیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو رہا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا تاکہ تمہارے لیے اس واقعے کو یادگار بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ جب ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر یکبارگی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جس روز وقوع پذیر واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، اور اس روز 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو ان کے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، یہ ہے میرا نامہ اعمال، اسے پڑھ لو، میں جانتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ وہ پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا، اعلی مرتبت جنت میں، جس کے پھل دسترس میں ہوں گے۔ تم خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو ان نیک کاموں کی بدولت جو تم گزشتہ دنوں میں کر چکے ہو۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش میری پہلی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا اقتدار خاک میں مل گیا۔ اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو، اس لیے کہ یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ آج یہاں پر اس کا کوئی دوست اور غمخوار نہیں ہے، اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں جسے صرف خطا کار ہی کھایا کرتے ہیں۔ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ تو رسول کریم کا قول ہے، وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی تسلیم کرتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اگر اس نے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی ہوتی تو ہم اسے طاقت سے روک دیتے، پھر یقیناً اس کی رگے گردن کو کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے باز نہ رکھ سکتا۔ بے شک یہ متقین کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ تکذیب کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے، اور یقیناً یہی حق الیقین ہے۔ بس آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔